الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ شیطان بڑی آسانی سے ہمیں گھیر گھار لیتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مقابلہ ہے انسان کا کسی کے ساتھ تو وہ شیطان ہی ہے. شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ بہت سخت ہے. احادیث کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر گردش کرتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ہمیں بے راہ روی پہ چلاتا ہے. وہ ہم پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم شیطان کو شکست دینے والے بن جائیں، نہ یہ کہ شیطان ہمیں شکست دینے والا بن جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ ان شیطان، کہ یہ جو بات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کسی شبہ میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے. ان الشیطان، کہ بلا شبہ شیطان جو ہے لکم، وہ تم سب کا دشمن ہے. یہاں کوئی واحد یا تثنیہ کے صیغہ نہیں لائے، سب کا ہی دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو. اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنفرم ہے، پختہ ہے، شک شبہ سے بالا تر ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. لیکن اگلی بات جو تمہیں کہہ رہا ہوں فاتخذوہ عدوا، کہ اب تم بھی اسے دشمنی بنا کے رکھو، اس کو دوست مت بناؤ. اس لیے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محقق ہے، یہ بات شک شبہ سے بالا تر ہے، یقینی بات ہے کہ شیطان تو کبھی بھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا. وہ تو تمہارا دشمن ہی ہے، کہ وہ تمہارا دشمن ہی ہے. اور وہ دشمنی میں کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ شیطان جب دشمنی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ جب دو آدمیوں کی آپس میں دشمنی ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو، یا دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے اور میں نے اس کو برے انجام سے دو چار کرنا ہے. یہی بات ہے کہ نہیں؟ جب دشمنی ٹھن جائے آپس میں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو برے انجام سے دو چار کروں، اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو خیر خواہی، خیر اور نفع سے اس کو دور رکھوں. تو فرمایا کہ بھئی یہ بات تو بلا شبہ ہے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے. لیکن اب تم اس کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا تم اس کے ساتھ دوستی مت کرو، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمنی بنا کے رکھو. یہ بات سمجھنے کی ہے. اب شیطان ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا اور ہم شیطان کو کیا نقصان پہنچائیں؟ کہ جب دو لوگوں میں آپس میں دشمنی ٹھن جائے گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دشمنی کرنی ہے، دشمنی ہے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اب فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا تو اس نقصان کی صورت کیا ہوگی؟ نقصان کی صورت یہ ہے کہ شیطان اس بات کا خواہش مند ہے
کہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جائے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے، کہ دنیا میں بھی انسان کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے، اور آخرت میں بھی نعوذ باللہ یہ نقصان اٹھائے، ذلیل و رسوا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نعوذ باللہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور کسی قسم کی برائی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان کو عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے۔ دنیا میں ہی شیطان نے ایسے راستے پر ان کو لگا دیا کہ ان لوگوں کے راستے میں ذلت اور رسوائی آئی، اور اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے کوئی شخص توبہ نہیں کرے گا اور ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آخرت میں بھی اس انسان کے حصے میں ذلت اور رسوائی آئے گی۔ تو فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بنے، اور آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بنے۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ اب یہ تو نقصان وہ ہے کہ جو شیطان انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، ہر انسان کو، اور ایک یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیا نقصان پہنچائیں۔ ہم جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو اس کے ارادوں میں ناکام کر دیں۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ ہماری ذلت اور رسوائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ ارادہ ہے وہ عزت افزائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ارادہ کیا ہے؟ عزت افزائی، کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی باعزت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں باعزت اور کامیاب فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اب شیطان کے ارادوں میں ہم جو ہے وہ جو شیطان کے ارادے ہیں اس میں اس کو ناکام بنا دے، یہی شیطان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ سے عمر مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے، وہ اس نے مانگی ہی اس لیے کہ جس انسان کی بنا پر، جس انسان کی وجہ سے آج میں آپ کے دربار سے، جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اور ذلت اور رسوائی میرا مقدر بن گئی ہے، اور مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، اب جنت میں میرے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اس کا سبب یہ انسان بنا ہے، لہٰذا میں اس سے اپنی دشمنی نکالوں گا کہ اس انسان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ اب وہ اس پر محنت کر رہا ہے۔ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان پر بھی شیطان نے یہی محنت کی، اور ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ یہی محنت کر رہا ہے، اور آئندہ بھی کوئی اس کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ بھائی تم جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دو، اللہ کے دین کے تابع کر دو۔ تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاقیات، اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع۔ اب یہ بات فرمانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے راستوں پر مت چلنا۔ خطوات خط کی جمع ہے، خط کہتے ہیں لکیر کو، کہ شیطان انسان کے سامنے ایک راستہ جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے، یعنی اس راستے پر چلنے والا شیطان تک پہنچتا ہے اور شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اور شیطان بڑی آسانی سے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ بظاہر وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ بڑے مزے کی زندگی جی رہے ہو، آنکھ بے حیائی کر رہی ہے، شیطان اس کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے، کان برائی سن رہے ہیں، شیطان اس کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے کہ کیا لطف آیا، کیا مزہ آیا۔ شیطان نے اپنے ہاتھ میں انسان کو کھلونا بنا، وہ اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اتنی قیمتی زندگی، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان انسان کی اس دنیا کی زندگی جو اتنی قیمتی ہے اس سے کھیلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے محلات تعمیر ہوں
اس کے گھر تعمیر ہو تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. دنیا کا گھر کس چیز سے تعمیر ہوگا؟ اینٹوں سے، گارے سے، سیمنٹ سے، پتھروں سے، لکڑی سے، مختلف چیزوں سے گھر بنتے ہیں، لوہا بھی استعمال ہوگا. لیکن آخرت کا جو گھر ہے وہ مٹی اور سیمنٹ، پتھر، وہ اس سے نہیں بنتا. آخرت کا گھر بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو ماشاءاللہ وہ فریضہ ادا کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس میں تمام دعاؤں کا خیال کر رہا ہے، مستحبات کا خیال کر رہا ہے. اب یہ جو اس کا وضو ہے اور اس دوران جو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، تو جنت میں اس کا گھر بن رہا ہے. اور بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو حکم الہی یا اللہ کا حکم ہے ملائکہ کو کہ دنیا میں فلاں انسان جو یہ نیکیاں کر رہا ہے، فلاں وقت میں دنیا سے میرے پاس آنے کا اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں آدمی فلاں جگہ پر فلاں بیماری سے یا فلاں سبب سے اس دنیا کو چھوڑ کر اس نے میرے پاس آنا ہے. یہاں آ کر وہ کہاں رہے گا؟ ہم نے اگر ایک دن کے لیے کیا ایک گھنٹے کے لیے بھی کہیں جانا ہو تو ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھی ہم جو وہاں پہنچیں گے تو رہیں گے کس کے پاس، اور اس کا گھر کیسا ہے، اس میں فلاں فلاں راحت ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جاتے ہی ہمیں کوئی پریشانی شروع ہو جائے. تو فرمایا کہ بھئی ایک آدھ گھنٹے کے لیے بھی انسان کس طرح اپنی راحت کو تلاش کرتا ہے. کوئی نہ کوئی خادم، کوئی نہ کوئی میزبان متعین ہوتے ہیں تو انسان سفر کرتا ہے. اگر آدمی کو پتا ہو کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا، نہ وہاں مجھے ہوٹل ملے گا رہائش کے لیے، اور نہ وہاں مجھے کوئی ساتھی ملے گا رہائش کے لیے، نہ وہاں مجھے کسی ساتھی کے پاس کھانا ملے گا، نہ مجھے کسی ہوٹل میں کھانا ملے گا، تو کیا آدمی سفر کرے گا؟ کبھی بھی سفر نہیں کرے گا. اور آخرت جہاں انسان نے ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک ماہ یا ایک صدی نہیں بلکہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں جانے کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہاں تم نے جانا ہے تو وہاں کے لیے میں تمہیں اسی زندگی میں ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں، اپنے ایسے مبارک نام بتا دیتا ہوں، ایسے مبارک اعمال بتا دیتا ہوں، ایسی مبارک زندگی کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ تم اس پر چلو تو اس کے چلنے کے نتیجے میں جنت کے اندر تمہارا محل تعمیر ہوگا، تمہارا گھر تعمیر ہوگا. آدمی دنیا سے سب نے جانا ہے. کل پرسوں ایک بیان میں نے سنا تو ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے بیان کیا. آج صبح جب اٹھا تو اطلاع آ گئی کہ وہ فوت ہو گئے. انسان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح سب کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم سب بھی ایک دن خبروں کا حصہ ہوں گے. تو کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. اب یہاں نہیں رہنا بالیقین ہے، اور جہاں جانا ہے وہ بھی بالیقین ہے. ایک ایسی بات کہ جو گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی بات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ سب سے بڑی تیاری یہی ہے، سب سے بڑی تیاری یہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہم آنا جانا بھی چھوڑ دیں، ہم بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیں، بس ہم تو ہر وقت پریشان ہو کے بیٹھ جائیں. بھائی نہیں، ہمارے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ دین نے یہ بات کہی ہے. آخرت کی تیاری بہت آسان ہے. آخرت کی تیاری مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور وہ آسان کیسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کر دے. کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے دین کے سپرد کر دے کہ یا رب جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی میں کروں گا، جیسے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ویسے ہی میں کروں گا، جیسے آپ کا دین میری رہنمائی کرے گا بس میں ویسے ہی کروں گا. اتنا آسان کام ہے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی مان کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی زندگی کے اندر مشکلات نہیں آنے دیتے، آسانیاں ہوتی. ماں باپ کہتے ہیں یوں کر دو، کہتے ٹھیک ہے. ماں باپ نے کہا کوئی فلاں کام ایسے کرنا، کہتے ٹھیک ہے، آپ جانو آپ کا کام دینا، ہم نے تو آپ کی بات ماننی ہے. بات ہی ختم ہو گئی. پریشان وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں جی جیسے میں کہوں گا ویسے ہوگا. اب اس کی زندگی مشکل میں شروع ہو گئی. آسانی کیا ہے؟ جیسے آپ کہیں. تو دین کے مطابق زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری کرنا اس قدر آسان ہے سبحان اللہ کہ یا رب جیسے آپ کہیں. اتنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی رات کو فلاں سورتوں کی تلاوت کر کے تسبیحات فاطمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق سو جاؤ. اب جو شخص تسبیحات فاطمہ پڑھ کر سنت کے مطابق قبلہ روح ہو کر سو رہا ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کی جنت تیار ہو رہی ہے. اب یہ کوئی مشکل کام ہے بھائی؟ کتنا آسان کام ہے. لوگ کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں دین مشکل نہیں ہے. شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ تصور بٹھا دیا کہ دین بہت مشکل ہے، دین کے اندر کوئی مزے نہیں ہے. واللہ العظیم ہم نے شیطان کو دوست بنا رکھا. اگر ہم شیطان جس طرح وہ ہمارا دشمن ہے، ہم بھی شیطان کو اسی طرح دشمن ہی سمجھیں، اس کو دوست نہ بنائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے. آج ہماری زندگی کے اندر ساری مشکلات وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آج کے انسانوں نے اپنے دشمن کو دوست سمجھ رکھا ہے. تو شیطان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ دشمن بنانا ہے بس، کہ جو تو چاہتے ہے وہ نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رحمان ہے، اور ایک طرف شیطان ہے. اب ادھر سے اللہ ہمیں بلا رہے، او میرے پیارے بندے، رحمان بلا رہا ہے ہمیں، او میرے پیارے بندے، او فلاں ابن فلاں. جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میں تمہاری جو ہے وہ گدیوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں. ایسے ہی اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے واسطے سے، اپنے مبارک دین کے واسطے سے، اپنی مبارک تعلیمات اور اپنے مبارک قرآن کریم کے واسطے سے ہمیں پکڑ پکڑ کر فرما رہے، او میرے پیارے، او فلاں ابن فلاں، یہ شیطان تجھے کھینچ رہا ہے جہنم کی طرف، ادھر مت جانا، یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے. اللہ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہے. اور شیطان ہمیں کیسے بلاتا ہے؟ شیطان ہم پر ایسے محنت کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور بہت سارے مواقع پر تو شیطان اس طرح محنت کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم شیطان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ 2 نفل اور پڑھیں، آپ اس نیت سے پڑھیں کہ بھئی جو میرے ساتھی ہیں، جو مدرسے کے طلباء ہیں، یا کوئی استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. بس شیطان نے کام کر دیا اپنا. اب نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے، وہ پڑھ لی ہم نے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور اس کے تعریفی کلمات سننے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان جیت گیا، مار گیا. جس طرح ہم اپنے جیب میں 500 روپے پڑا ہے، اتنے تو پیسے ہوتے ہی نا آپ کے پاس ہے، تو اگر جیب میں 500 روپیہ ہو تو ہم کس قدر اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی میں جیب میں ہاتھ ڈالوں، ایسا نہ ہو کہ وہ 500 بھی میرے ہاتھ کے ساتھ ہی باہر آ جائے اور مجھے پتہ نہ چلے، یا میں سوؤں اور کوئی میری جیب سے نکال لے، یا میں سفر میں جاؤں اور کوئی میری جیب کاٹ لے، یا کوئی اگر میں چیز خریدنے جاؤں تو کوئی مجھے لوٹ دے، مجھے مہنگے داموں میں چیز دے دے. ایک 500 روپے کی انسان اس قدر حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو انسان بھولا ہوا ہے کہ میں نے شیطان سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان پورا ہی مجھے اٹھا کر جہنم میں لے جائے. تو میرے طالب علم ساتھیوں، ہم نے اپنے آپ پر کڑی نگاہ رکھنی ہے. شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو ہر دم، ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر کہ ایک دفعہ بچ کے بس بات ختم، نہیں بھائی، ہر وقت اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں. اس لیے سب سے زیادہ جو ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے، ہم مدرسین کے لیے، ہم طلباء کرام کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں سے نکل کر
مدرسے کے نام کی مقدس چار دیواری کے اندر ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور مسلمان تاجر، نیک تاجر، وہ ہماری ضروریات کا خیال کر رہے ہیں کہ یہ دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، یہ نوافل کا اہتمام کرنے والے، یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ، انہوں نے مزدوری نہیں کرنی، ان کو تجارت پہ مت لگاؤ، ان کو کسی اور کام پہ مت لگاؤ۔ ماں باپ نے بھی قربانی دی، اساتذہ نے بھی قربانی دی، معاونین بھی قربانی دے رہے۔ اب نعوذ باللہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو دین پر نہ لا سکے، اس سے بڑا نقصان ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے طالب علم ساتھیوں، آپ کا دن کیسے گزرنا چاہیے، آپ کا وقت کیسے گزرنا چاہیے، اپنے آپ پر بہت سخت نگاہ رکھیں کہ رات کو آپ وقت پر سوئیں اور صبح وقت پر اٹھیں۔ حضرات اساتذہ اکرام کے آنے سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیدار ہوں، اساتذہ کو ہمیں بیدار نہ کرنا پڑے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں سست کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے اور جب ہم سنت کے مطابق سوئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرما دیں گے۔ اور ایک مدرس کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو سب سے نقصان دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنا۔ یہ چیز انسان کو ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیتی، علم سے دور کر دیتی ہے، علم سے محروم کر دیتی۔ اپنے آپ پر کڑی نگاہ رکھیں، اور یہاں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی مجلس میں جو بات بالخصوص میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان۔ ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اس کے چنگل میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور اللہ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ یہ اس کی پوری محنت کریں، اپنے آپ پر نگرانی کریں۔ جب بھی آپ کسی نیکی کی طرف جا رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب بھی کوئی گناہ ہو آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگے اور اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں شیطان مردود سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلی جو بات ہمیں جس سے ہماری تعلیم کا آغاز کروایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شیطان مردود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ سے پناہ مانگو اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب انسان شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو انشاءاللہ وہ رحمان کی پناہ میں آئے گا۔ اسی لیے آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھو، پھر آپ رحمان کی پناہ میں آؤ گے، اور اس کے بعد پھر پورا قرآن کریم شروع ہو جاتا ہے بھائی۔ تو بھائی انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ ہفتے میں ایک دن ہم مل بیٹھیں کہ مجھے آپ ساتھیوں سے فائدہ ہو، اور آپ ساتھی یہ کوشش کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو دین کی بات ہو اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی تربیت کا لازمی حصہ سمجھ کر اس کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ حاصل کریں اور اس پر پوری طرح اپنے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان مردود سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ کامل اور اپنی کامل حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔